میم ملک ایک بڑے سانیے سے دوچار ہے، لیکن ہماری سیاسی قیادت اب بھی تقسیم نظر آ رہی ہے. کیوں ہم اکٹھے نہیں ہو رہے؟ قومی یکجہتی کا مظاہرہ کیوں نہیں کیا جا رہا؟ اب بھی ایک دوسرے پر الزام تراشی کیوں ہو رہی ہے؟ بہت شکریہ شاجیہ. آپ کو پتہ ہے کہ آج نیشنل اسمبلی میں اپوزیشن کو یعنی پاکستان تحریک انصاف کو فلور پہ بولنے کی اجازت نہیں دی، اور کسی آدمی میں بھی اتنی مورل سٹرینگتھ نہیں تھی کہ وہ آج اسپیکر بنے. میم حکومت آپ کی غیر سنجیدگی کا اس طرح سے شکوہ کر رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے مذاکرات شروع کیے گئے، حکومت مذاکرات کے بائیکاٹ سے روکتی رہی، لیکن تحریک انصاف نے مذاکرات ختم کر دیے. پھر گورنر کے پی نے آل پارٹیز کانفرنس طلب کی، تحریک انصاف نے وہاں بھی شرکت نہیں کی. مسائل تو پھر حکومت اور اپوزیشن دونوں طرف ہے. معذرت کے ساتھ ان کا جو اسپوکس پرسن ہے سینیٹر صدیقی، اس نے خود کہا تھا کہ پی ٹی آئی ہم سے جب بات کرے تو ہماری اوقات دے کے ہم سے بات کرے، ہم سے وہ ڈیمانڈز کرے جو ہم پوری کر سکے. خان نے کیا ڈیمانڈز کی تھیں؟ نمبر 1، پاکستان میں جتنے بے گناہ قیدی ہیں ان کو رہا کر دیا جائے. نمبر 2، 26 نومبر پہ جس کی ویڈیوز بھی آپ کو اویلیبل ہے، آپ دیکھ لیں، وہ اس کی انکوائری کلیئر ہو، سی سی ٹی وی فوٹیج نکالی جائے، بتایا جائے کہ بے گناہ نہتے پاکستانیوں پہ کی اور کیوں کی. تیسری بات، 9 مئی جو پی ٹی آئی کے کھاتے میں ڈال دیا جاتا ہے، اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج کہاں ہے؟ اس کی انکوائری اب تک کیوں نہیں ہوئی؟ ان کے پاس جو ایسے ثبوت تھے جن پہ کوئی شک نہیں ہو سکتا تھا، تو انکوائری اب تک کنکلوڈ کیوں نہیں ہوئی؟ وہ تو اب تک سٹارٹ بھی نہیں ہوئی ہے. تو اس کے جواب میں نیگوسیشنز کے جو چیئرمین ہے یا جو ان کے اسپوکس پرسن ہے سینیٹر صدیقی نے کہا کہ جی ہماری اوقات ہی نہیں کہ ہم ان 3 چیزوں پہ پی ٹی آئی سے ڈیلیوری کر سکیں یا وہ رکھے، تو پھر یہ ہم سے کیا نیگوشیٹ کریں؟ مجھے تو نہیں سمجھ آتی. رہی آل پارٹیز کانفرنس، یہ اتنے منافق ہیں، انہوں نے سینیٹر مشتاق غنی کو اریسٹ کیا اور پھر آل پارٹیز کانفرنس کرتے ہیں غزہ پہ. منافقت کا کوئی اینڈ ہی نہیں ہے. یہی شہباز شریف ہر جگہ اس کی تصویر لگی رہتی ہے، لبنان اور غزہ کے لیے پیسے مانگ رہا ہوتا ہے. آج کہہ رہے میں نے بلاول کو 9 ارب روپے دے دیے. بلاول تو کہتا ہے میں تو کھرب پتی دادے کی اولاد ہوں تو اور نانے کی، تو بلاول کو ضرورت کیا ہے 9 ارب روپے کی؟ یہ چاہیے کہ یہ واپس کر دے فیڈرل گورنمنٹ کو، اپنے پیسے لگائیں ان چیزوں پہ. جس طرح آپ کے اپنے تحفظات ہیں وہ بھی اس طرح سے بلیمز کرتے ہیں، تو آپ پھر کیا حل اس کا کیا نکلے گا؟ آپ کی جماعت اس وقت آپ کو لگتا ہے ذاتی رنجشیں یا سیاسی اختلافات بھلا کر حکومت کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہے؟ بالکل. کل کو عمران خان کو جیل سے نکالے، اس کے سارے نقلی کیسز ختم کرے، ڈیل نہ کریں. عمران خان کے جتنے نقلی کیسز ہیں ہائی کورٹ کو اور یہ جو نقلی عدالتیں لگی ہوئی ہیں ان سے کہے کہ خان صاحب سے قانون کے تقاضوں پہ ڈیل کریں. جو بے گناہ لوگوں کو ہماری جیلوں میں ڈالا ہوا ہے قانون کے تقاضوں پہ سے ڈیل کریں. عدالتوں بھی تو ان کی ہے نا 26ویں ترمیم کے بعد. تو ہم کس چیز پہ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں جب ہمیں پتہ ہے کہ برباد، قانون برباد، لا اینڈ آرڈر ختم. آپ مجھے بتائیں صرف بلاول اور مریم کی اہمیت ہے، انہی کے لیے ہم بات کریں گے؟ ہم وہ چلو عمران خان کو بھی سائڈ پہ رکھ دو، ذرا منسٹر آف انٹیریئر سے پوچھا جائے اور یہ دوسرے سے خواجہ آصف سے، اس سے پوچھا جائے کہ آپ لوگ کر رہے ہو، نوکری کی تنخواہ کس چیز کی لے رہے ہو؟ ہمیں پہلے جواب، چلو چھوڑو عمران خان کو، پی ٹی آئی کو چھوڑو، ہمیں جواب چاہیے کہ کے پی میں دہشت گرد کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ جو اربوں ڈالر کی باڑ لگی ہوئی ہے کس نے لگائی ہے؟ اور یہ دہشت گرد کون ان کو ایف آئی اے سے پاس کر کے دے رہا ہے؟ ہمیں ان چیزوں کے جواب چاہیے. میرے صوبے میں آگ کون لگاتا ہے؟ وہاں پہ دن بدن حالات خراب ہی ہوتے جا رہے ہیں. وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کہتے ہیں کہ بات چیت سے مسائل حل ہوں گے، لیکن پھر باضابطہ طور پر کوئی بات چیت بھی شروع نہیں ہو سکتی. کب تک کوئی واضح حکمت عملی شروع ہوگی؟ علی امین گنڈا پور کس سے بات چیت کریں گے؟ دہشت گردوں سے کریں گے. اور مجھے بتائیں یہ 18ویں ترمیم ریپیل کب ہوئی ہے؟ جہاں تک مجھے یاد ہے علی امین صاحب تو کہہ رہے تھے نا کہ وہ اپنا وفد بھیجیں گے افغانستان، بات چیت سے ہمارا جرگہ بیٹھے گا، بات چیت سے مسائل حل ہوں گے. ایک سیکنڈ، یہ عراقی لوگ اور سیرین لوگوں کے لیے ہم افغانستان جرگہ بھیجیں گے؟ یہ آپ کو لگتا ہے کہ افغانستان سے سارے آ رہے ہیں؟ بڑی زبردست بات ہے. عراقی اور سیرین بارڈر کا کنیکشن تو بلوچستان سے بنتا ہے اور سندھ سے بنتا ہے. پنجاب اور سندھ کیوں بچا ہوا ہے مجھے یہ بتائیں؟ کیونکہ وہاں معدنیات نہیں ہیں، وہاں پہ اور قسم کے وسائل ہیں. وہاں پہ غلہ ہے، وہاں پہ کھانا ہے، وہاں پہ روٹی ہے، چینی ہے. مجھے بتائیں یہ دہشت گرد، اچھا مجھے نہیں پتا ہوتا میرے حلقے میں معدنیات کے درے بٹ دہشت گرد کو پتہ چل جاتا ہے، یہ کیسے ہوتا ہے؟ اتنی سینسٹیو انفارمیشن کیسے لیک ہوتی ہے؟ میں کرتی ہوں کہ آپ کرتی ہے؟ دیکھیں میں آپ سے ایک التماس کرتی ہوں، آپ کے شو کے توسط سے، آپ ایک پڑھی لکھی بچی ہیں، آپ ان سمجھائیں یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے سی ایم فارم 47 والے پی ایم پریزیڈنٹ، کہ آپ لوگ پاکستان سے کیا چاہتے ہیں؟ 47 سال سے ان لوگوں نے ملیدہ بنا دیا ہے اور اب پی ٹی آئی پہ ڈالنا کیجیے نیگوسیشنز نہیں ہو رہی تو پاکستان برباد ہے. یہ کوئی ماننے والی بات ہے؟ ان کی چوری کے ریکارڈ دیکھیں، مسٹر 10%، پینٹ ہاؤس پائرٹس، وہ میں نے تو نہیں کہا تھا، وہ انہیں کے آقا جو ہے یو کے میں یو ایس میں بیٹھے ہوئے ان کے اخباروں نے لکھا تھا
کہ یہ چور ہے, یہ تو خاندانی چور ہے, پیدائشی چور ہے, ان کے ساتھ ہم کیا بات کریں کہ چوری کی ان کی آسان کیسے ہم کریں, چوری کے لیے رستے ہم کیسے ان کے لیے ہموار کریں, وہ نہیں ہوگا. ٹھیک, چلے میم کچھ دیگر سیاسی مسائل کی بھی بات کرتے ہیں. 2 دن قبل تحریک انصاف کے وفد کے جے یو آئی فے کے وفد سے ملاقات ہوئی تھی. آج خبر یہ آئی ہے کہ جے یو آئی فے نے آئندہ الیکشن میں تحریک انصاف سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا مطالبہ کیا ہے. کتنی حقیقت ہے اس میں, اور کیا آپ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے تیار ہیں؟ آئی ہیو نو آئیڈیا کہ مطالبہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا, لیکن کیونکہ میں پارٹی میں کوئی پوزیشن ہولڈر نہیں ہوں, نہ میں کور کمیٹی میں, نہ پولیٹیکل کمیٹی میں, نہ نیگوشیٹنگ میں, لیکن میرے لیے یہ موت کے مترادف ہوگا کہ ہم جے یو آئی ایف کے ساتھ سیٹ وہ کریں, ایکسچینج کریں یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں, کیونکہ میرے حلقے میں نے جیتا ہی الیکشن, میرا 80,000 ووٹ تھا اور 20,000 ایف والے کا تھا اور 10,000 اے این پی والے کا تھا. میں کیوں اس کو اپنی سیٹ دوں گی؟ میری عوام ہے, جب ان کو ووٹ نہیں ملتا ایڈجسٹمنٹ ان سے ہم کیوں کریں, زبردستی ان کو ووٹ دلانا ہے کیا؟ لیکن میم جب آپ اتحاد کریں گے تو پھر ان کے جو اپنے تحفظات ہیں, ان کی کچھ ڈیمانڈز ہیں, پھر کچھ لینا اور دینا پڑنا ہوگا. بالکل بھی نہیں, یہ سیاست ہو رہی ہے. ہم اس وقت تحریک تحفظ آئین کی بات کریں, تحریک تحفظ عمران خان یا پی ٹی آئی کی بات نہیں ہو رہی ہے, جس کو اس تکلیف کے وقت میں بھی, دیکھیں میں اپنی ذاتی بات کر سکتی ہوں, میں پارٹی کی اسپوکس پرسن نہیں ہوں اس معاملے میں, میں اپنی ذاتی بات کر سکتی ہوں کہ جو تحریک تحفظ آئین کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا چاہتا, یہ اس کی مرضی ہے اور اس کی سیاسی قیمت اس کو چکانی پڑے گی. اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ جی ڈی اے بھی ہے, اچکزئی صاحب بھی ہیں, مینگل صاحب بھی ہیں, علامہ راجہ ناصر عباس بھی ہیں, صاحبزادہ حامد رضا بھی ہیں. جو بھی آئے گا اپنے فائدے کے لیے آئے گا. اگر جس نے آنا ہے پی ٹی آئی پہ احسان, لیکن جے یو آئی فے کا مطلب اگر وہ آپ کے ساتھ مل جاتی ہے تو نو ڈاؤٹ کہ وہ ایک بہت بڑا پلس پوائنٹ ہو جائے گا, ایک اچھی تحریک. آپ کو پتہ ہے ان کے پاس بھی اسٹریٹ پاور ہے. پلس پوائنٹ عزت کے ساتھ, یہ پلس پوائنٹ جے یو آئی ایف کے لیے ہوگا, پی ٹی آئی کے لیے نہیں. 80% عوام تو پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہے, تو جے یو آئی ایف کتنے لوگ نکال دیں گے سڑکوں پہ جو ہم نہیں نکال سکتے. آپ کو پتہ ہے کہ آج تک صاحبزادہ حامد رضا نے اپنے اسٹوڈنٹس کو سنی اتحاد کی تحریک جو بانی ہے, آج تک اپنے اسٹوڈنٹس کو مدرسوں سے نہیں نکالا. اگر وہ نکل آنے لگے, جے یو آئی ایف تو کے پی تک محدود ہے یا بلوچستان کے کچھ حصوں میں ہے, ان کی تو اپنی لیکن میم ابھی آپ نے ابھی جس طرح سے بات کی, اسی طرح سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی بات کی. انہوں نے کہا کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے, ان کو ضرورت ہے, اگر وہ آنا چاہتے ہیں اس تحریک میں تو وائی ناٹ, نہیں بھی آتے تو اٹس اوکے. لیکن پھر ادھر سے اسی بات پہ ریئیکشن آیا. آواز نہیں آ رہی, یہ بات کس نے کہی؟ یہ بات سلمان اکرم راجہ صاحب نے نا, انہوں نے یہی کہا کہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, وہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس پہ ان ریٹرن جو تحفظات آئے جے یو آئی فے کی طرف سے, انہوں نے یہی کہا کہ اگر اس طرح کے بیانات دینے ہیں تو پھر جس اتحاد کی بات کی جا رہی ہے یہ بڑا غیر سنجیدہ رویہ ہے, پھر اس طرح سے تو اتحاد نہیں ہوتے. میری بات سنیں, ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے آئین کے تحفظ کی بات کر رہے ہیں, وطن عزیز پاکستان کے آئین کی بات ہو رہی ہے, سو پی ٹی آئی کے آئین کی نہیں. جو شرطیں رکھ کے پاکستان کا تحفظ کرنا چاہتا ہے, تو پھر آپ مجھے بتائیں وہ کس قسم کا الائنس ہوگا, جو بیسس ہی ہوگا پولیٹیشنز پہ, الیکشن پہ اور ووٹوں پہ. جب جے یو آئی ایف کو ووٹ دینے کو کوئی تیار نہیں ہے تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ان سے کیوں کی جائے؟ کیا یہ جمہوریت کے خلاف نہیں ہے کہ عوام ان کو ووٹ نہیں دینا چاہتی؟ دیکھیں, اگر کوئی جائز ان کی ہیں ریکویسٹ, وہ بالکل کریں. اگر ووٹ اوپننگ کرانا چاہ رہے, سب سے پہلے وہ نور عالم صاحب کا حلقہ کھولیں, وہاں دیکھ کے وہاں پہ کیا ہوا ہے. بالکل, اگر وہاں تک ان کے تحفظات ہیں, میں بھی ان کے ساتھ ہوں. لیکن جہاں تک یہ بات ہے کہ جی آئندہ مطلب یہ پھر پی ٹی آئی سے ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے, یہ پاکستان سے ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو سکتی ہے. پی ٹی آئی سے تو ہو سکتی ہے, پر ایسے جی میرے ذاتی رائے ہے, مجھے نہیں پتا کہ عمر ایوب صاحب اور علی امین کیا کہیں گے اور یہ باقی شبلی وغیرہ کیا کہیں گے. لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ کوئی بھی پاکستانی, خاص کر پی ٹی آئی کا ورکر, پی ٹی آئی کے لیڈرز کا گلا کاٹے گا کہ آپ نے یہ کیا کیا. ہم نے پاکستان کے آئین کی تحفظ کر دی اور آپ ادھر سیٹ ایڈجسٹمنٹ پہ بیٹھ گئے. ٹھیک, علیمہ خان نے تحریک انصاف کے وکلا پر بھی عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے. چند وکلا کو عمران خان سے ملاقات بھی نہیں کرنے دی گئی. انہوں نے کہا کہ اب وہ خود ہائی کورٹ میں درخواستیں دائر کریں گی. کیا وکلا اپنا کام ٹھیک نہیں کر رہے؟ دیکھیں, علیمہ خان صاحبہ عمران خان کی بہن ہے, عمران خان میرا لیڈر ہے, میرے والد کی جگہ ہے جی. لیکن جب ان کو کوئی تکلیف ہوتی ہے ہمارا دل پھٹتا ہے. تو بہنوں کی کیفیت تو میں ڈسکرائب ہی نہیں کر سکتی. ان کا ہر حق بنتا ہے ایم این اے سے گلا کرے, سینیٹر سے گلا کرے, ایم پی اے سے گلا کرے, کیونکہ ہم سب اپنی سیٹ, یہ کھمبا الیکشن تھا, وی او آر سیٹس ٹو عمران خان, وی او آر نیمز ٹو عمران خان. ٹھیک ہے, عزت ذلت دینے والا ایک اللہ کی ذات ہے, لیکن پی ٹی آئی کی سیٹیں عمران خان کی سیٹیں ہیں. تو اگر وہ گلا کرتی ہیں, ان کا گلا بجا ہے, چاہے وہ انہوں نے جذبات میں کیا ہو, چاہے غصے میں کیا ہو, چاہے کولڈ ہارٹڈ لاجک میں کیا ہو, لیکن ان کو ہر حق ہے پی ٹی آئی سے گلا کرنے کا. ٹھیک, کل اڈیالہ جیل میں عمران خان کو آگاہ کیا گیا کہ تحریک انصاف کے ممبران قومی اور صوبائی اسمبلی اڈیالہ جیل کے باہر
احتجاج کرنا چاہتے ہیں. کیا عمران خان صاحب کی طرف سے کوئی گرین سگنل ملا ہے کب تک یہ احتجاج ہو سکتا ہے؟ ڈفرینٹ جی سوشل میڈیا رپورٹس ہیں اب تک ہماری پارلیمانی پارٹی اس پہ نہیں بیٹھی ڈسکس کرنے کے لیے, لیکن جو ہمیں سوشل میڈیا سے نیوز آ رہی وہ یہی ہے کہ خان نے کہا کہ میں اس پہ سوچ کے بتاتا ہوں, بٹ انہوں نے نہیں کہا. ٹھیک, تو مطلب ہم دیکھ سکتے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں کہ شاید اڈیالہ جیل کے باہر بھی کوئی ایسا احتجاج ہو. بہت شکریہ پی ٹی آئی کی رہنما شاہدانہ ایوری تھنگ گلزار. از آن دا ٹیبل. ٹھیک ہے, شاہدانہ گلزار صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں.